السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 172 تا 186۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے۔ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو تو اور زیادہ ہو ان کا ایمان، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کفر کی طرف، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن يضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ جنہوں نے مول لیا کفر کو تو ایمان کے بدلے، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور یہ نہ سمجھیں کافر ہم کو جو مہلت دیے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں اور ایمان کے، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر
جس پر تم ہو، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے۔ سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کی ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتین بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک کہ نہ لاوے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ، تو کہہ تم میں آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر، اور یہ بھی جو تم نے کہا، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دیں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جی کو چکھنی ہے موت اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن۔ پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، اس کا کام تو بن گیا، اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی۔ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں، اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو یہ ہمت کے کام ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب ہے بڑا۔
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ، اور کیا خوب کارساز ہے۔ یہ پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ غزوہ احد کے قصے کا ذکر تھا۔ مذکورہ آیات میں اسی غزوے سے متعلق ایک دوسرے غزوے کا ذکر ہے جو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ واقعہ اس غزوے کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہو گئے تو راستے میں جا کر اس پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آ جانے کے باوجود خام خواہ واپس لوٹ آئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک حملہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور سیدھے مکہ مکرمہ کو ہو لیے۔ لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ احد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو کل کے معرکے میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس اعلان پر 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے، تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گزشتہ کل کے معرکے میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مقام حمراء الاسد پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ پھر مدینے پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں۔ زخم خوردہ ضعیف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خبر و دہشت اثر کو سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ اس طرف تو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ دوسری طرف معبد بن خزاعیہ بن خزیع کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا۔
اس لیے جب راستے میں مدینہ سے لوٹے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ ابو سفیان پر اس کی خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعے کا بیان مذکورہ 3 آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب ان کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے ان کے 2 وصف بیان کیے گئے۔ ایک، من بعد ما اصابہم القرح، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو احد میں زخم پہنچے تھے اور ان کے 70 نامور بہادر شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم بھی زخموں سے چور تھے، لیکن جب ان کو دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا وصف للذین احسنوا منہم واتقوا میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ عملی جدوجہد اور جانثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات احسان و تقویٰ کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے اجر عظیم کا سبب ہے۔ کسی کام کے لیے صرف جد و جہد اور جانثاری کافی نہیں جب تک کہ اخلاص نہ ہو۔ البتہ اس خاص عنوان سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی کام کتنا ہی نیک ہو اور اس کے لیے کوئی شخص کتنی ہی جانثاری دکھلائے، اللہ کے نزدیک وہ موجب اجر اسی وقت ہوگی جبکہ اس کے ساتھ احسان و تقویٰ بھی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ محض جانثاری اور بہادری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں۔ اس واقعے میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعت شعاری کی مدح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف منسوب کر کے فرمایا گیا، جس نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ احسان کی تعریف حدیث جبرائیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے، ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ کی تعریف متعدد تعبیرات سے کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جامع تعریف وہ ہے جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کرنے پر فرمائی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کبھی آپ کا ایسے راستے پر بھی گزر ہوا ہوگا جو کانٹوں پر سے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لے اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ بس تقویٰ اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ الجھے۔
اسی کا نام تقویٰ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تقویٰ سب سے بہتر سرمایہ ہے۔ دوسری آیت میں اس جہاد کے لیے بڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مزید توصیع و تعریف اس طرح کی گئی ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، یعنی یہ وہ حضرات ہیں کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف دشمنوں نے بڑا سامان اکٹھا کر لیا ہے، ان سے ڈرو، جنگ کا ارادہ نہ کرو، تو اس خبر نے ان کا جوش ایمان اور بڑھا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب ان حضرات نے قبول کی تھی تو پہلے ہی دن سے محسوس کر لیا تھا کہ ہم نے جس راستے پر سفر شروع کیا ہے وہ خطرات سے پر ہے، قدم قدم پر مشکلات مانے پیش آئیں گی، ہمارا راستہ روکا جائے گا اور ہماری انقلابی تحریک کو مٹانے کے لیے مسلح کوششیں کی جائیں گی، تو ایمان کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی اور پہلے سے زیادہ جانفشانی اور فداکاری کے ساتھ کام کرنے لگتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان حضرات کا ایمان تو اسلام لانے کے اول روز ہی سے کامل تھا، لہٰذا ان دونوں آیتوں میں ایمان کی زیادتی سے ایمان کی صفات اور ایمان کے ثمرات کی زیادتی مراد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تیار ہو جانے والے صحابہ کرام کی اس حالت کو بھی اس جگہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کہ اس جہاد کے سفر میں تمام راستہ یہ جملہ ان کے ورد زبان رہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام سے زیادہ تو دنیا میں کسی کا توکل و اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت توکل یہ نہ تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، جہاد کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے، جتنے اسباب و ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سب مہیا اور استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن میں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعے میں اسی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے چلنے لگا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ تمام ذرائع اختیار کرو، پھر بھی عاجز ہو جاؤ، اس وقت کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو 3 نعمتیں عطا کی۔ پہلی نعمت تو یہ کہ کافروں کے قلوب میں رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ لوگ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے یہ حضرات قتل و قتال سے محفوظ رہے۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع دیا،
اور اس مال سے منافع حاصل ہوئے۔ تیسری نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہے، جو اس جہاد میں ان حضرات کو خاص انداز میں حاصل ہوئی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے جو فوائد و برکات قرآن کریم نے بیان فرمائے وہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مخصوص نہ تھے، بلکہ جو شخص بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کرے وہ یہ برکات حاصل کر سکے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ہجوم افکار و مصائب کے وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا مجرب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسی خبروں سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے، البتہ مجھ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ میری اطاعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہر مومن کو ڈرنا ضروری ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسری آیت میں ان لوگوں کی مدح فرمائی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اکابر نے فرمایا کہ خوف خدا رونے اور آنسو پوچھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔ ابو علی وقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن فواق بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا و عافیت دیں گے۔ وہ فرمانے لگے کیا تم یہ سمجھے کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں؟ بات یہ نہیں کہ مجھے ما بعد الموت کا خوف ہے، وہاں کوئی عذاب نہ ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ سابقہ آیات میں منافقین کی بے وفائی بدخواہی کا ذکر تھا۔ مذکورہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی حرکتوں سے رنجیدہ اور شکستہ خاطر نہ ہوں، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آخری آیت میں اس خیال کا جواب ہے کہ بظاہر تو دنیا میں یہ کفر پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں تو ان کو مقہور و مغضوب کیسے سمجھا جائے۔ یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت اور عمر دراز اور عافیت و راحت کے سامان اس لیے دیے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں تو پھر کفار بے قصور ہوئے، کیونکہ مقصود آیت کا یہ ہے کہ کفار کی اس چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کیونکہ باوجود کفر و عصیان کے ان کو دنیاوی قوت و طاقت، سامان دنیا، یہ بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے جس کا احساس آج نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا۔ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا در حقیقت جہنم کے انگارے تھے، جیسا کہ کئی آیتوں میں خود حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، یعنی کفار کے اموال اور عیش و عشرت ان کے لیے کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسط ہے جو ان کے عذاب آخرت بڑھانے کا سبب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے،
اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے، سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ پچھلی آیت میں اس شبے کا جواب تھا کہ جب کفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور مردود ہیں تو دنیا میں ان کو اموال و جائیداد اور عیش و عشرت کے سامان کیوں حاصل ہیں؟ مذکورہ آیت میں اس کے بالمقابل اس شبے کا ازالہ ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر تکالیف و مصائب کیوں آتے ہیں؟ مقبولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ راحتیں اور سامان راحت ان کو ملتا ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کے لیے حق تعالیٰ ایسے حالات و حوادث و مشکلات پیدا فرما دیتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا نفاق کھل جائے، اور یہ امتیاز اگرچہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بذریعہ وحی منافقین کے نام متعین کر کے بتلا دیا جائے، مگر بمقتضائے حکمت ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کی پوری حکمتیں تو اسی کو معلوم ہیں، مگر یہاں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے اگر مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلا دیا جائے کہ فلاں منافق ہے تو مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق اور معاملات میں احتیاط کے لیے کوئی ایسی واضح حجت نہ ہوتی جس کو منافق بھی تسلیم کر لیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیبیہ پر بذریعہ وحی اطلاع ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء کا انتخاب کر کے ان کو دیتے ہیں۔ اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے، کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے۔ وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی و مستقبل کا علم محیط ہو جس سے کسی ذرے کا علم بھی مخفی نہ ہو۔ حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقتاً علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں، جن کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ جس مال میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے۔ بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اسی لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل ہے حرام میں داخل نہیں، البتہ عام معنی کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہا جا سکتا ہے، اس قسم کا بخل حرام نہیں۔ بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شح۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمہ جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شح و ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔
بخل کی سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا کیا، فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ وہ اس شخص کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ دوسری آیت میں یہود کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے تو گستاخ یہودی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، جب ہے تو ہم سے مانگتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ظاہر یہ ہے کہ اس بیہودہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے کہا ہوگا۔ اگر قرآن کی یہ آیات صحیح ہیں تو ان سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو۔ ان کا یہ لغو استدلال تو بہدایت باطل ہونے کی وجہ سے قابل جواب نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم صدقات کا اپنے نفع کے لیے نہیں، خود اصحاب مال کے نفع دینی اور دنیاوی کے لیے ہے۔ اگر اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان اس لیے دے دیا گیا کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شریف آدمی کے لیے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو صدقہ انسان دیتا ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ ایسے قرار دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دینا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے، اس کو ان الفاظ سے کبھی وہ شبہ نہیں ہو سکتا جو گستاخ یہودیوں کے اس قول میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس شبے کا جواب تو دیا نہیں، صرف ان کی اس گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے متعدد شدید جرائم کی سزا میں یہ فرمایا کہ ہم ان کے گستاخانہ کلمات کو لکھ کر رہیں گے تاکہ قیامت کے روز ان پر حجت تمام کر کے عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو سبھی انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا چلا آیا۔ 6 آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ کافروں کو غلبہ ہی ہو جائے اور دنیا کی عیش و عشرت پوری مل جائے اور مسلمانوں کو اس کے برعکس کچھ مصائب و مشکلات اور اسباب دنیا کی تنگی بھی پیش آ جائے، تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ غمگین ہونے کی، کیونکہ اس حقیقت سے کسی مذہب و مشرب اور کسی ادراک و فلسفے والے کو انکار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی رنج و راحت دونوں چند روزہ ہیں، کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا، اور دنیا کی راحت و مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالات بدل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا اور پھر آخرت میں اپنے عمل کی جزا و سزا پائے گا، جو شدید بھی ہوگی اور مدید بھی۔ تو عقل مند کو فکر اس کی کرنی چاہیے کہ اس کی روح سے کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کو دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، خواہ ابتداً ہی ہو، جیسا کہ صلحاء و عباد کے ساتھ معاملہ ہوگا، یا کچھ سزا
بھگتنے کے بعد، جیسا کہ گناہگار مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ 7ویں آیت میں ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی جس کا اجمالی ذکر مذکور الصدر میں آ چکا۔ تفصیل یہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، جس میں ایک بلیغ عنوان میں صدقہ و خیرات اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا، اور اس بلیغ عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ یہاں دو گے اس کا بدلہ آخرت میں ایسا یقینی ہو کر ملے گا جیسے کسی کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔ ایک جاہل یا معاند یہودی نے اس کو سن کر یہ الفاظ کہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گستاخی پر غصہ آیا اور یہودی کے ایک تماچا رسید کیا۔ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جس میں مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ دین کے لیے جان و مال کی قربانیوں سے اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی بدزبانی کی ایذاؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ سب ان کی آزمائش ہے، اور اس میں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد تقویٰ کی تکمیل میں مصرف رہیں، ان کی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔